ہے، آپ اس کو ڈسٹرب کریں گے تو کام خراب ہوگا. آپ یہ سمجھیں کہ لیکسس نے اس پہ اچھا اثر کیا، اس کو بڑی طاقت دے دو اور دے دو، اس سے اس کا کام خراب ہو جائے گا یہ، کیونکہ یہ وائٹل فورس کو پھر یہ ڈسٹرب کرنا شروع. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ دوا کھاتے کھاتے وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ پہلے سکون ہو رہا تھا اب یہ ریورس ہو رہا ہے، اب مجھے پھر نیند میں خرابی ہو گئی ہے. جس مین کہ اس نے اس دوا کے وہ اثر جو وائٹل فورس پر ہوا تھا، اس نے اس کو کسی ایسی دوا سے یا کسی خوراک سے یا کسی ایسی خرابی سے اس کو اینٹیڈوٹ کر لیا ہے. اس دوا کا اثر جو ہے وہ آپ اس کو دیکھیں، اس کا انتظار کریں. اگر واقعی اس کی بیک آ رہی ہیں، سمٹم واپس آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوا نے جو اس کا ڈیوریشن تھا، جو اس کا قدرتی ڈیوریشن تھا، اسے پورا کرنا تھا، اس نے نہیں ہونے دیا. اس پر کسی ایسی آپ بات سمجھتے ہیں اس نے کوئی ایسی چیز استعمال کر لی ہے، یا اس نے کوئی ایسا جیسے کسی لوگ اس بندے پہ کسی کے پاس آنے سے، کسی دھوئیں سے، کسی موسم کے اثرات سے، کسی بیماری سے، یا کسی ایلوپیتھک دوا سے، یا طب کی ایسی کسی دوا سے دوا اینٹیڈوٹ ہو سکتی ہے. پھر آپ اس کو ریپیٹ کریں اسی طاقت میں. اگر اس سے زیادہ واضح علامات ہیں، طاقت کی بھی بات ہوئی تھی، زیادہ واضح علامات ہیں، زیادہ آپ کے پاس کنفرم ہے کہ یہ لیکسس کی دماغی جسمانی علامات کا مریض ہے، تو اس کو 1000 طاقت میں 10,000 میں جیسے اس کا مریض ہے. بعض لوگ بڑی طاقتوں کے وہ اتنے زیادہ شوقین نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے کام لیتے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن جتنی بڑی بیماری ہے، جتنی بڑی دیرینہ بیماری ہوتی ہے، بڑی اس کی طاقت ہے. تو آپ کا جو کویشچن ہے کہ ہم اس کو ریپیٹ کریں گے اگر وہ کام چھوڑ جائے گی وہ. اب یہ گروپ ہے، آپ نے لیکسس کے بعد اس لیے ایمبراگریسیا نہیں دینا کہ یہ اس کے کمپیریزن میں آتا ہے. اگر شروع میں آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ نیٹمیور کا مریض ہے، تو پھر یہ نیٹمیور ہی میں مکمل طور پہ شفا یاب ہوگا. پھر آپ کو اس کے جو دوسری اس کے مقابلے کی ادویات ہیں ان کا تب مریض ہوگا اگر وہ اس کی علامات کو چھوڑ کر اس میں چلا جائے. فار ایگزامپل ایک مریض سے بڑا مریض ہے، وہ لیکسس میں آتا ہے، گرمی سے زیادتی سے آتا ہے، غصہ وہی ہے، نیند میں زیادتی ہے، اب وہ اس کی علامات بہتر ہو جاتی ہیں. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لیکسس کی علامات اس میں نہیں ہے. اب اس میں اسی گرمی کے ساتھ نہانے کی خصوصیت پیدا ہو گئی ہے. اب اسی کے ساتھ اس کے بلڈ پریشر کی زیادتی باقی رہ گئی ہے، دردیں کم ہو گئی ہیں، خون صاف ہو گیا، دل کی بیماری ہٹ گئی ہے. اب اس میں اس ایگریویشن کے ساتھ، دوسرے ایگریویشن کے ساتھ اب یہ کنورٹ ہو جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے نیٹمیور میں. جس مین ایٹ سیم ٹائم کئی سال پہلے، لیکسس سے پہلے یہ نیٹمیور کا مریض تھا. تو پھر آپ کو نیٹمیور کی ضرورت ہوگی، پھر آپ دوا چینج کریں گے اس کی علامات کے مطابق. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے آپ نے ایک دوا دے کے پھر دوسری تیسری چوتھی. ڈیسائیڈ کر لیں. ہومیوپیتھک سسٹم میں ایک بنیادی قانون ہم نے پڑھا ہے، when in doubt do not. جب آپ کو یہ شک ہے کہ ابھی اس کا یہ پتہ نہیں کہ یہ ایمبراگریسی میں آتا ہے یا نیٹمیور میں آتا ہے، دونوں تنہائی میں آتے ہیں، دونوں کی کمزوری ہوتی ہے، دونوں کو غصہ زیادہ ہوتا ہے، دونوں کو کمپنی سے جاتی ہوتی ہے، تو آپ اس وقت تک اپنا ہاتھ دوائی کے استعمال سے روک لیں جب تک آپ کو یہ کلیئر نہ ہو جائے کہ یہ نیٹمیور میں دھوپ سے زیادتی کے ساتھ، نیند میں کمپیریٹیولی سکون کے ساتھ، زیادہ پیاس کے ساتھ، تنہائی کی خواہش کے ساتھ، کمپنی سے زیادتی یا کمپنی سے نفرت کے ساتھ، یہ وہ مریض ہے جو نمک کھانے سے اضافے سے اس کو بلڈ پریشر، سر درد یہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ آسان سی بات ہوگی، دین یو ہیو ڈیسائیڈڈ ان نیٹمیور. اب نیٹمیور کے دوران وہ کام چھوڑ گئی ہے، اس نے سگریٹ پی لی ہے، اس نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے، اس نے سر درد میں کوئی گولیاں استعمال کی ہیں، اب اس کا اثر کینسل ہو گیا. تو آپ پھر اس کو دیکھیں گے کہ یہ اس کے سمٹم بحال ہیں. اگر وہی سمٹم ہیں پھر آپ دوبارہ نیٹمیور کو چلانے کے لیے، جیسے آپ ایک گاڑی چلاتے ہیں، رستے میں بند ہو جاتی ہے، اس کو آپ سیلف مارتے ہیں، دوبارہ سٹارٹ کریں گے جیسے آپ نے پہلے نیٹمیور دیا ہے. تو دوا جو ہے یہ سیلف کا کام کرتی ہے، سٹارٹ کرتی ہے وائٹل فورس کو، وائٹل فورس بندے کو ٹھیک کرتی ہے. دس از ناٹ اے میڈیسن بٹ ہز وائٹل فورس دیٹ ہیز ٹو کیور اے پیشنٹ. اب قدرتی طور پر وائٹل فورس کا جو آپ ڈیوریشن آف ایکشن پڑھتے ہیں نا ادویات میں،
کہ اس کا نیٹومیور کا 60 دن ہے، لیکسس کا 60 دن ہے، ایمبراگیشیا کا فار ایگزامپل 30 دن کے قریب ہوگا، تو یہ کم سے کم ڈیوریشن ہے۔ جب دوا آپ کی کرونک دوا اثر کرنا شروع کر دیتی ہے تو آپ اس کو کرنے دیں۔ جو لوگ ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ 30 تک دے دو، پھر 1000 دے دو، پھر یہ دوا دے دو، پھر دوسری دے دو، بدل کے وہ اس سے پھر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ ہومیوپیتھک علاج کراتے ہیں، اس سے بیماری ختم نہیں ہوتی۔ بیماری تو بھائی میرے یہ ہے کہ ساری زندگی ایلوپیتھک والے دوا دیتے ہیں، بلڈ پریشر پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، تمہیں ہمیشہ دوائی کھانی ہوگی۔ ہومیوپیتھک دوا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو ایمبراگیشیا والے کو، لیکسس میں نیند سے زیادتی والے کو، اور نیٹومیور میں دھوپ اور گرمی سے زیادتی والے کو، نہانے کی خواہش والے کو ایک دفعہ ایک ڈوز سے یا دوسری ڈوز سے اس کا بلڈ پریشر درست کر دیا تو اس کو پوری زندگی بلڈ پریشر گارنٹی ہوگی کہ کبھی نہیں ہوگا۔ اتنی شاندار یہ پریکٹس ہے، اتنا کامیابی ہے۔ اینی ادر کوشچن؟ کوئی اور صاحب؟ اینی کوشچن پلیز؟ ہاں تھی پوچھنا کوئی؟ سر جو آپ ڈیوریشن آف ایکشن کہہ رہے ہیں، مطلب جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے فار ایگزامپل یہی ایکسرسائز کا اگر 60 ڈیز کا ڈیوریشن آف ایکشن ہے تو 1 ڈوز اگر آج آپ نے دی ہے، اس دوائی نے ایکشن سٹارٹ لے لیا ہے، دیٹ مین ہم 60 ڈیز کے اندر جو ہے نا فردر اس کی ریپیٹیشن نہیں کر سکتے؟ فار ایگزامپل اس کی علامت ریورس یا اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، یا ایکشن کو ہم ویٹ کریں گے کہ 60 دن تک اس کا ایکشن جو ہے نا وہ ویٹ کریں، پھر اس کے بعد؟ جی ہاں جی۔ آپ کبھی جو کینٹ رپرٹری میں پہلے کسی نے لکھا ہے نا، ڈاکٹر نے ایک رپرٹری کے استعمال سے متعلق، اس کے آخری پیراگراف میں دیکھیں تو اس نے یہ بھی لکھا ہے، دس از سینس لیس کریمنل ٹو انٹرفیئر ٹو گیو اندر ڈوزز۔ یہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جب آپ کو ضرورت کیا ہے، جب آپ کا مریض ٹھیک ہو رہا ہے، اس دوا کے استعمال سے اس کی وائٹل فورس سٹارٹ ہو چکی ہے۔ جب آپ نے دوا دی ہے تو اس نے، جیسے آپ ایک ٹیوب چلاتے ہیں، اس میں سٹارٹر ہوتا ہے، تو سٹارٹر اپنا کام کرنے کے بعد اس کو نکال بھی لیں تو ٹیوب چلتی رہتی ہے۔ آپ کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو چلنے دیں، دوبارہ سٹارٹر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک گاڑی کو سیلف مار کے سٹارٹ کرتے ہیں، آپ نے لاہور جانا ہے، پنڈی جانا ہے، جب گاڑی چل رہی ہے تو آپ کو سیلف مارنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جب آپ کا مریض آپ کو یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے فاقہ ہے، مجھے بلڈ پریشر کی زیادتی نہیں ہے، مجھے نیند درست آتی ہے، میری دردیں کم ہیں، میری معدہ بہتر ہو رہا ہے، میرا سانس درست ہو رہا ہے، وائی یو ریپیٹ میڈیسن؟ آپ نے اگر بندہ سمجھے کہ دوا کا استعمال کا مقصد کیا ہے تو وہ تو ریپیٹ نہیں کرے گا بار بار۔ دوا تو بیماری پیدا کرتی ہے اگر اس کو بار بار ریپیٹ کریں، اور جب اس کو آپ ہائی پوٹینسی میں اس بیمار کو دیتے ہیں جس میں اس کے علامات ہوں، تو وہ دوا اس کے وائٹل فورس کو ٹچ کرتی ہے، اس کے اگینسٹ وائٹل فورس اپنا جو سسٹم شروع کرتی ہے، وہ اس کی افادیت ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جب بندہ ٹھیک ہو رہا ہے، چاہے وہ دوا کا ڈیوریشن 15 دن کا ہے، 20 دن کا، مہینے کا یا اس سے زیادہ کا ہے، تو آپ نے تو اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کرنا تو کر کے دیکھ لیں، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کے جو وائٹل فورس ہے اس کو دوبارہ سے اٹھنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ ریپیٹیشن جو ہے وہ بندہ زیادہ سینسٹیو ہو، اس میں وہ اور کسی قسم کی خرابی شروع کر دے۔ آپ کی اور ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اپنے ذہنی طور پر اپنے خیالات میں، جیسے ڈاکٹر صاحبان بعض لیکچر دیتے ہیں، میں سنتا ہوتا ہوں کہ یہ اتنی دیر بعد یہ دوائی دے دو، یہ گروپ دے دو، یہ میں نے یہ بڑا مفید دیکھا ہے، تو ہم اپنی طرف سے بات کرنے کے بجائے ہم بیسیکلی دس از اے نیچرل سسٹم، دس از اے موسٹ ماڈرن سائنس، یہ کہتی ہے کہ آپ نے دوا کا استعمال ضرورت کے بغیر نہیں کرنا۔ آپ نے دوا دے دی، فار ایگزامپل آپ نے ایک دفعہ اس کو لیکسس یا نیٹومیور دے دیا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو 3-4 دن ہو گئے، اس نے ایکشن نہیں کیا، نہیں کہ آپ دے دیں۔ ایک دفعہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوا دے کر اس کا 60 دن تک انتظار کریں کہ بھائی اس کا ڈیوریشن تو 60 دن، نہیں، اس نے ایکشن سٹارٹ ہی نہیں کیا۔ when it has been started، جب آپ کی پہلی ڈوز نے اس کو درست کرنا شروع کر دی یا دوسرے نے کر دیا، آپ اگر نہیں کیا تو آپ کو یہ بالکل اپنا آپ کو
اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو دوا دیں. اور جو دوا کا یہ بھی دیکھ لیں کہ جو دوا امبراگیسیا ہے اس میں ٹائمنگ یا ایگراویشن نہیں آتی, کسی وقت بھی دے سکتے ہیں. لیکسس ہے اس میں نائٹ ایگراویشن, سلیپ ایگراویشن آتی ہے, جو صبح کے ٹائم پہ دیں. نیٹرمیور میں نائٹ ایگراویشن سلیپ ایگراویشن وہ والی نہیں آتی جو لیکسس میں آتی ہے, تو اس کو آپ رات کے وقت میں دیں. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ دوا میں افادیت وہ ہے جب آپ اس کو اس کی فلاسفی کے مطابق اس کو استعمال, جب آپ مس یوز کرتے ہیں. اگر آپ نے دوائی ایک ڈوز دے دی, ایکشن نہیں ہوا, دوسری دے دیں, پھر تیسری دے دیں, لیکن ہو جاتا ہے. اب ایکشن ہونے کے بعد اگر ہم بار بار اس کا ریپیٹ کرتے ہیں, دس از انسائنٹیفک. درست بات ہے, کیوں جی؟ ٹھیک. اور کوئی صاحب؟ بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو جی جزاک اللہ. ٹھیک.